میں اپنی بات کو زیادہ لمبی نہ کرتے ہوئے شیخ محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے درمیان اپنی باتوں کو رکھیں۔ فجزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وفي الحديث عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس ان الله تعالى طيب لا يقبل الا طيب، رواه مسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دین اسلام اللہ تعالیٰ کا محبوب اور پسندیدہ دین ہے۔ دین اسلام کی جملہ خوبیوں میں سے، محاسن میں سے ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ دین اسلام نے زندگی گزارنے کے تمام امور و مسائل کو واضح طور پر کھول کھول کر کے بیان کر دیا۔ اشیاء کی، چیزوں کی خلت و حرمت کے بارے میں، کون سی چیزیں حلال ہیں، کون سی چیزیں حرام ہیں، اس تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہیں کہیں تو واضح طور پر، کھلے طور پر بیان فرمایا ہے کہ فلاں چیز حلال ہے، فلاں چیز حرام ہے، اور کہیں کہیں ایک ضابطے کی شکل میں، ایک اصول کی شکل میں بیان فرمایا۔ دین اسلام کی ایک خوبی یہ بھی ہے، یا اسلام کا ایک مزاج یہ بھی ہے کہ جن چیزوں میں کسی طرح کا خسارہ، گھاٹا، نقصان، چاہے وہ خسارہ و گھاٹا ایمان و عقیدے سے متعلق ہو، یا اخلاق و کردار سے متعلق ہو، یا سماج و معاشرے سے متعلق ہو، یا پھر صحت اور تندرستی سے متعلق ہو، جن چیزوں میں خسارہ ہے، نقصان ہے، گھاٹا ہے، ان تمام چیزوں کو اسلام نے حرام قرار دیا۔ کھانے کے تعلق سے کہ کون سی چیزیں کھانی چاہیے، کون سی چیزیں نہیں کھانی چاہیے، قرآن مجید کے اندر دو طرح کے الفاظ والی، جس میں سے ایک لفظ ہے طیبات، جو طیب کی جمع ہے، جس کے معنی ہوتا ہے پاکیزہ، عمدہ، بہتر، مفید۔ تو جو چیز طیب ہے، پاک ہے، پاکیزہ ہے، مفید ہے، وہ حلال ہے۔ دوسرا لفظ ہے خبائث،
جو خبیثتن کی جمع ہے، جس کے معنی ناپاک، گندی، نقصان پہنچانے والی چیز۔ تو جو چیز خبیث ہے، گندی ہے، ناپاک، مضر ہے، نقصان پہنچانے والی ہے، وہ چیز حرام۔ یہ دو چیزیں آپ یاد رکھیے گا، یہ دین کا اہم اصول کہ جو چیز طیب ہے، پاک ہے، مفید ہے، عمدہ ہے، وہ حلال ہے، لیکن جو خبیث ہے، ناپاک ہے، مضر ہے، نقصان پہنچانے والی ہے، وہ حرام۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 4 کے اندر بیان فرمایا ہے، یسألونک ماذا احل لهم، اے نبی یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں ان کے لیے کون سی چیز حلال کی گئی ہے، قل احل لکم الطیبات، آپ بتا دیجئے ان سے کہ تمہارے لیے طیب چیزوں کو، پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیا گیا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آسمانی کتابوں میں پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی صفات کو بیان فرمایا ہے۔ انہی صفات میں سے ایک صفت اللہ نے یہ بھی بیان کی ہے کہ رسول، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے طیب چیزوں کو حلال قرار دیں گے اور خبیث چیزوں کو حرام قرار دیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف آیت نمبر 157 میں بیان فرمایا ہے کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ نبی ان کے لیے، امت کے لوگوں کے لیے طیب چیزوں کو حلال قرار دیں گے اور خبیث چیزوں کو حرام قرار دیں گے۔ تو جو چیز طیب ہے وہ حلال، جو چیز خبیث ہے وہ حرام۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بسنے والے تمام انسانوں کو اسی بات کا حکم دیا ہے کہ طیب اور حلال چیز ہی کھاؤ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 168 میں 168 میں بیان فرمایا ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں جو حلال طیب ہے اس کو کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، شیطان کے پیچھے نہ چلو، کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تمہارا بھلا دشمن ہے۔ یہاں ایک نکتہ کوئی دیر کے لیے آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو طیب اور حلال چیزوں کے حکم کے فوراً بعد شیطان کے پیچھے چلنے سے کیوں روک رہا ہے؟ یہاں شیطان کے تذکرے کی کیا ضرورت تھی؟ تو مفسرین نکتہ بیان کرتے ہیں کہ حقیقت میں طیب اور حلال چیزوں کو چھوڑ کر کے، جائز چیزوں کو چھوڑ کر کے حرام کو اپنانا، ناجائز کو اپنانا یا حرام چیزوں کا کھانا، یہ اللہ اس کے رسول کی فرما برداری نہیں ہے، یہ اللہ اس کے رسول کی اتباع نہیں ہے، یہ شیطان کے پیچھے چلنا ہے، شیطان کی پیروی ہے، شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں روک رہا ہے کہ اے لوگو زمین میں جو حلال اور طیب چیز ہے اس کو کھاؤ اور شیطان کی اتباع پیروی نہ کرو، یعنی حلال چیز کو چھوڑ کر کے حرام کو نہ بناؤ، کیونکہ شیطان تمہارا بھلا ہوا دشمن۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن و مسلمان بندوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا ہے کہ طیب اور حلال چیز کھاؤ۔ سورہ بقرہ ہی کے اندر
آیت نمبر 172 کے اندر اللہ نے بیان کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو پاکیزہ روزی ہم نے تم کو دی ہے اس سے کھاؤ، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر صحیح معنوں میں حقیقی معنوں میں تم اس کی عبادت کرتے ہو، اس کی بندگی کرتے ہو، سچے مومن ہو، صحیح دیندار ہو، تو صرف اور صرف حلال و طیب چیز کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ ایسے ہی دنیا میں جو سب سے برگزیدہ، سب سے صالح، سب سے نیک لوگ تھے جن کو نفوس قدسیہ کہا جاتا ہے، انبیاء و رسول، نبی اور رسول، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے طیب اور حلال چیزوں ہی کے کھانے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المؤمنون آیت نمبر 51 کے اندر 51 کے اندر بیان کیا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولو طیب اور پاکیزہ چیز کھاؤ۔ تو میرے بھائیو، چاہے وہ نبی رسول ہو یا مومن مسلمان ہو یا عام آدمی ہو، سب کو اللہ تعالیٰ نے طیب اور حلال چیزوں ہی کے کھانے کا حکم دیا۔ پینے کے تعلق سے کون سی چیز پینی چاہیے، اس سلسلے میں بھی دین اسلام نے رہنمائی کی، کچھ ضابطے بتائے۔ صحیح مسلم جو حدیث کی ایک مشہور کتاب ہے، امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الاشربہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے سئل رسول اللہ عن البدع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بدع کے بارے میں سوال کیا گیا۔ بدع ایک ورڈ ہے، ایک لفظ ہے، اس بدع کے بارے میں سوال کیا گیا، پوچھا گیا۔ بدع کیا ہے؟ بعض حدیثوں میں ہے نبیذ الاصل، شہد کی نبیذ۔ عرب میں جو لوگ گئے ہوں گے یہ مشہور ہے، نبیذ یا سرکہ کہیے، شہد کی نبیذ۔ بعض روایتوں میں شراب اہل یمن، اہل یمن کا ایک خاص مشروب، یمنیوں کی ایک خاص کی جانے والی چیز، اس خاص چیز کے بارے میں اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا کہ یہ بدع حلال ہے یا حرام، اس کو پیا جا سکتا ہے یا نہیں پیا جا سکتا۔ تو اللہ کے رسول رحمت للعالمین نے صرف اسی خاص چیز کے بارے میں نہیں بتایا، بلکہ ایک ضابطہ بتایا، ایک اصول بتایا۔ آپ نے کہا کل ما اسکر فہو حرام، ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کرے، وہ بدع ہو کوئی بھی چیز ہو، ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کرے، جس چیز کے پینے سے نشہ آتا ہو، نشہ چڑھتا ہو، نشہ پیدا ہوتا ہو، وہ چیز حرام۔ اسی بات کے تحت امام مسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے کل مسکر خمر وکل خمر حرام۔ بعض روایتوں میں کل مسکر خمر وکل مسکر حرام، ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز شراب ہے اور ہر طرح کی شراب حرام۔ ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز شراب ہے اور ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز حرام۔ تو جو چیز نشہ پیدا کرے، جس کے پینے سے نشہ چڑھتا ہو، وہ چیز حرام۔ ایک اور چیز، کوئی چیز جس کے زیادہ حصہ پینے سے، زیادہ مقدار میں استعمال کرنے سے نشہ پیدا ہوتا ہو، نشہ چڑھتا ہو، اس کا معمولی مقدار تھوڑا سا حصہ بھی رہا۔ کوئی چیز زیادہ پینے سے نشہ پیدا ہوگا، تھوڑا سا بھی آپ پیے
سنن نبی داؤد کتاب المشربہ کی روایت ہے. راوی حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ما اسکرا کثیر فقلیلہ حرام. جس کا زیادہ حصہ نشہ پیدا کرے اس کا معمولی حصہ بھی حرام. تو یہ دو ضابطے میں نے بطور یاد دہانی کے آپ کے سامنے پیش کیے کہ جو چیز طیب ہے وہ حلال، جو چیز خبیث ہے وہ حرام، جو چیز نشہ پیدا کرے وہ حرام. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہمارے وقت کی جو چیزیں چاہے وہ تمباکو ہو، سگریٹ ہو، یا اس طرح کے جو بخار وغیرہ اٹھ کے آتے ہیں، اللہ کرے یہاں ایسے لوگ کم ہو جن چیزوں کا شکر کرتے ہو. اب اگر یہ چیزیں اس سے نشہ بھی پیدا ہوتا، جسے جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں ان کو نشہ نہیں چڑھتا، گٹکا پکار کھاتے ہیں کوئی نشہ نہیں چڑھتا، لیکن آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیں کہ یہ چیز طیبات میں داخل ہے یا خبائث میں؟ اس سے صحت بنتی ہے یا صحت بگڑتی؟ یہ مفید ہے یا مضر؟ کیونکہ عربی کے کہاوت ہے کہ صاحب البیت ادرا بما کہ گھر میں کیا ہے گھر والا زیادہ جانتا. ان چیزوں کے بنانے والے نے خود ہی بتا دیا ہے کہ یہ چیزیں انتہائی مضر اور نقصان پہنچانے والی ہیں. مثلاً سگریٹ کے بارے میں وہ ہم لوگ دیہاتی آدمی حیات میں مجھے وہ کیا لکھا جاتا ہے کہ انجوریس ٹو ہیلتھ، یعنی صحت کے لیے انتہائی نقصان. تمباکو جان لیوا. اب تو یہ جو چیزیں گٹکا بخار میں آتی ہیں اس سے کینسر ہو سکتا ہے، کینسر جیسی بھیانک بیماری ہو سکتی ہے. تو میرے بھائیوں یہ چیزیں کلی کو کمپلیٹلی حرام ہے، حرام ہے، حرام، کیونکہ یہ خبائث کے اندر داخل ہے. اور اسلام کا ایک ضابطہ یہ بھی ہے، یہ فتویٰ نہیں ہے، یہ ضابطہ ہے کہ جن چیزوں کا کھانا حرام، جن کا پینا حرام، جن کا استعمال حرام، جن کا اوڑھنا بچھونا حرام، ان چیزوں کی تجارت بھی، بزنس بھی، یا ان چیزوں کی قیمت بھی حرام ہے. جی ہاں میرے بھائیو، جو چیز آپ نہیں کھا سکتے، جو آپ نہیں پی سکتے، جس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے، اگر یہ چیزیں حرام ہیں تو ان کی تجارت بھی، ان کا بزنس بھی، ان کی بیع و شراء بھی، یا عام لفظوں میں ان کی قیمت بھی حرام. صحیح بخاری جو حدیث کی سب سے مستند کتاب ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کتاب البیوع کے اندر ایک باب قائم کیا، باب بیع المیتۃ والاسنام. اور اس باب کے تحت انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت بیان کی. میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، یہ ایک ضابطہ ہے، اصول، کوئی تقریر نہ سمجھے اس کو، ایک درس ہے، کیونکہ ہم لوگ مدرس ہیں، اسی انداز میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ عام الفتح وہو بمکہ. میں نے اللہ کے رسول کو فتح مکہ کے ساتھ مکہ میں فرماتے ہوئے سنا. کیا فرماتے ہوئے سنا ہے؟ ان اللہ ورسولہ حرم بیع الخمر والمیتۃ والخنزیر والاسنام. اللہ اس کے رسول حرام قرار دیتے ہیں 4 چیزوں کو. اللہ اس کے رسول حرام قرار دیتے ہیں حرم بیع الخمر، شراب کے خریدنے اور بیچنے کو، شراب کی تجارت کو، شراب کی بزنس کو اللہ اس کے رسول حرام قرار دیتے ہیں. حرم بیع الخمر، شراب
حرام قرار دیتے ہیں۔ دوسری چیز والمیتۃ، اور مردار مرے ہوئے جانور جن کا کھانا حلال نہیں ہے، مردار کے خریدنے اور بیچنے کو حرام قرار دیتے ہیں۔ تیسری چیز والخنزیر، خنزیر سور، خنزیر کی خرید و فروخت کو اللہ اس کے رسول حرام قرار دیتے ہیں۔ چوتھی چیز بتائی آپ نے والاصنام، بتوں کے خریدنے اور بیچنے کو اللہ اس کے رسول حرام قرار دیتے ہیں۔ وہ چار چیزوں کی بزنس کو، تجارت کو، بیع و شراء کو اللہ اس کے رسول حرام قرار دیتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول نے یہ بات صحابہ میں بیان کی فقیلا، تو آپ سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا، کیا پوچھا گیا؟ ارائیت شحوم المیتۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، مرے ہوئے جانوروں کی چربیوں کا کیا حکم ہے؟ غالباً زمانے میں عرب کے لوگ جب غربت تھی، جب جانور ان کے مر جاتے تھے، کھائے جانے والے جانور جیسے اونٹ وغیرہ، تو کیا کرتے تھے؟ ان کا کھال وہ نکال لیتے تھے، اسے اسکیزا وغیرہ برتن وغیرہ بنا لیا کرتے تھے، کبھی کبھی اس کی چربی نکال کر کے پگھلا کر کے رکھ لیا کرتے تھے۔ تو ان چربیوں کے بارے میں آئیت شحوم المیتۃ، اے اللہ کے رسول، مرے ہوئے جانوروں کی چربیوں کا کیا حکم ہے؟ اچھا فتویٰ پوچھنے کے ساتھ ساتھ اس کے فائدے بھی بتائے گئے۔ کیا فائدے بتائے گئے؟ اے اللہ کے رسول، یطلی بہا السفن، ان چربیوں سے کشتیاں لکھی جاتی ہیں، بوٹ کشتیاں جو بنائی جاتی ہیں، تو چربیوں کو ایسے لکھ دیا جاتا ہے تو نیچے سے پانی نہیں آتا۔ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، دوسرا فائدہ کہ چمڑے کو طباقت دیتے وقت، پاک کرتے وقت ان چربیوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تیسرا فائدہ وَيَسْتَسْقَوْا بِهَا النَّارَ، کچھ لوگ چراغ کے طور پر جلانے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تین فائدے نبی کے سامنے بیان کیے گئے کہ مرے ہوئے جانوروں کی چربیوں کے تین فائدے ہیں۔ کشتیاں لکھی جاتی ہیں، چمڑے کو طباقت دینے میں کام آتا ہے، چراغ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ان تینوں فائدوں کے سننے کے باوجود نبی کا اسلوب دیکھیے، آپ نے کہا لا ہوا حرام، نہیں تمہیں جتنا ہی فائدہ نظر آئے وہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ ثم قال ان ذلك، پھر اس موقع پر آپ نے کہا قاتل اللہ اليہود، اللہ یہودیوں کو غارت کرے، اللہ یہودیوں کو برباد کرے۔ ان اللہ لما حرم علیہ السوء، جب اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر مرے ہوئے جانوروں کی چربیوں کو حرام قرار دیا، جب ہو تو ہیلا بہانا کرنے والی قوم نے کیا کیا؟ چربیوں کو پگھلا لیا، ثم باعوہ، پھر اس کو بیچ دیا، وَأَكَلُوا ثَمَنَهُ، اور اس کی قیمت کھا گئے۔ تو جس چیز کا کھانا حرام، جس کا پینا حرام، اس کی قیمت بھی حرام ہے۔ بلکہ سننے ابی داؤد کتاب بیوع کے اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں واضح طور پر نبی نے بیان کیا ہے ان اللہ اذا حرم علی قوم اکل الشیء حرم علیہم ثمنہ، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر کسی چیز کے کھانے کو حرام قرار دیتا ہے تو اس پر اس کی قیمت بھی حرام کر دیتا ہے۔ تو یہ ضابطہ ہے، جن کا کھانا حرام، جن کا پینا حرام، جن کا استعمال حرام، ان چیزوں کی تجارت بھی حرام۔ ایسے ہی وہ مال جو باطل طریقے پر کھایا جائے، دھوکہ دے کر کے، ناپ تول میں کمی کر کے، فرار کر کے، پیسہ اوریجنل کا لے کر کے، ڈپلیکیٹ لے کر کے، یہ ساری چیزیں حرام میں داخل ہے۔ جیسا کہ سورہ بقرہ جو مشہور ہے لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ مالوں کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔
धोखा क्या है? सही मुस्लिम किताबुल ईमान में इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक रवायत है। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मर्रा रसूलुल्लाह अला सुबरते तावी, एक मरतबा अल्लाह के रसूल मदीना के बाजार में गुजर रहे थे। आपका गुजर गल्ले के ढेर के पास से हुआ। गल्ला था, चाहे खजूर रहा हो, कुछ भी रहा हो, गल्ले के ढेर लगा हुआ था, उस ढेर के पास से आपका गुजर हुआ। पता नहीं कि आपके दिल में बात आई, आज खड़ा या रहूती, चलते चलते आपने अपने हाथ को उस गल्ले के ढेर में डाल दिया। फअसाबत यदहु बलग, जब आपने अपना हाथ बाहर खींचा तो आपकी अंगुलियां भीगी हुई थी, करीब आपकी अंगुलियां भीगी हुई थी। ऊपर तो सूखा माल था लेकिन नीचे गीला था। आपने जब हाथ खींचा तो आपकी अंगुलियां भीगी हुई थी। आपने कहा मा हादा या साहिबत ताब, है गल्ले के मालिक, ये क्या मामला है? ऊपर तो सूखा सूखा लेकिन नीचे से तुम्हारा माल भीगा है। मा हादा या साहिबत ताब, है गल्ले के मालिक, ये क्या है? उसने बड़ी लजाजत से कहा ऐ अल्लाह के रसूल, असाबतहु समा, बारिश हो गई थी, बारिश से वो माल भीग गया था, इसलिए मैंने उसको नीचे कर दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया हल्ला जअलतहु फौका ताब कैनहु नास, क्यों नहीं तुमने उस भीगे हुए माल को ऊपर कर दिया ताकि वो उसको देख लेते और फिर उसके मुताबिक कीमत लगाते। और उस मौका पर आपने बहुत बड़ी बात कही कि मन गस्सा फलैसा, जो आदमी धोखा दे तिजारत में, कारोबार में, मन गस्सा, जो आदमी धोखा दे फलैसा मिन्नी, वो हम में से नहीं। फलैसा मिन्नी का तर्जुमा मुफस्सिरीन या मुहद्दिसीन बयान करते हैं लैसा बितरीक़तिना, जो धोखा दे हमारे तरीके पर चलने वाला नहीं, हमारी शरीयत का पैरोकार नहीं है, हम मुसलमानों में से नहीं है। आम लफ्जों में जो आदमी धोखा दे वो मुसलमान नहीं। तो धोखा फरेब से भी कमाई करना हराम। एक और जबरदस्त हमारे यहाँ बड़ी तेजी के साथ मुसलमानों में रिवाज पाता जा रहा है। जैसा कि अल्लाह के नबी को मशहूर रवायत किताबुल बुयूं से बुखारी की कि आती अलगात ज़मान, एक वक्त एक जमाना ऐसा आएगा ला युबअलिल मरउ मा अखरा अमिनल हलाल अमिनल हराम, जो लोग इस बात की परवाह नहीं करेंगे कि उन्होंने माल कहां से हासिल किया, हलाल तरीके से हराम तरीके से, बस माल चाहिए, दौलत चाहिए, पैसा चाहिए, जिंदगी का म्यार बुलंद करना है, अच्छे मकान में रहना है, अच्छी सवारी में सफर करना है, लग्जरी जिंदगी गुजारनी है, इसी में हर आदमी कोसा मसरूफ रहेगा। एक जमाना ऐसा आएगा, कभी कभी ऐसा लगता है कि हम मुसलमानों में भी बहुत से दीनदार लोग भी कुछ ऐसी बुराइयों में लतपत होते जा रहे हैं जो वाकई बहुत बड़ा जुर्म है, जिसमें से एक चीज है रिबा, इंटरेस्ट, सूद का खाना भी, सूदखोरी, सूदी कमाई, सूदी कारोबार, जो भी तरीके ये कुल्ली तौर पर हराम। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में वाज़ेह तौर पर बयान किया है कि अहल्लल्लाहुल बै'a व हर्रमर रिबा, अल्लाह ने रिबा को, इंटरेस्ट को हराम करार दिया। बल्कि ये अल्लाह उसके रसूल से जंग करा दिया गया। इसलिए सूरह बकरा ही के अंदर आखिरी आयतों में अल्लाह ताला ने बयान किया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, व ज़रू मा बक़िया मिन रिबा, और सूद की जो रकम बाकी है, जो अब तक तुम करते थे और जानते नहीं थे कि हराम है, आज जान लेने के बाद आज ही से छोड़ दो। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन, अगर मुसलमान हो, अब तक करते
لیکن آج حرام ہونے کے بعد، جان لینے کے بعد واقعی اگر تم مومن ہو تو آج سے توبہ کر لو، چھوڑ دو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کرتے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جی ہاں میرے بھائیوں، چاہے وہ پہلی صفوں میں رہنے والے مسلمان ہو، تہجد گزار ہو، اگر ان کی کمائی میں سود شامل ہے تو اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ کر رہے ہیں۔ اور کون بدقسمت ہے جو اللہ اس کے رسول سے جنگ کر کے جیت سکتا ہے، سکون اطمینان پا سکتا ہے۔ سود کتنا بڑا جرم ہے، ایک حوالہ میں آپ کو دوں، ایک بات میں تفسیر کے حوالے سے بیان کروں۔ ایک تفسیر کی کتاب ہے تفسیر قرطبی، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 کے ذکر میں لکھا ہے ابن بکیر کے حوالے سے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی چلا جا رہا تھا رات کے وقت، دیکھا کہ ایک آدمی شراب میں مست تھا، شراب پیے ہوئے تھا، اور اپنی شراب کی حالت میں وہ اچھل کر کے چاند کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شراب پینے کے بعد جب نشہ چڑھ جاتا ہے آدمی کو کوئی پرواہ نہیں رہتی، بہن بیٹی کی تمیز کھو دیتا ہے کہ نالیوں وغیرہ میں لوگ پڑے رہتے ہیں، تو چاند کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس آدمی کو بڑا رحم آیا کہ واقعی شراب بہت بری چیز ہے۔ تو زمانے میں اس طرح کی باتیں چلتی تھی، اس نے یہ سمجھا کہ دنیا میں سب سے بدتر اور بری چیز شراب ہے۔ تو اس نے یہ قسم کھا لی کہ کانا یدخلو جوف ابن آدم الشر من الخمر فلمرأۃ طالب، کہا کہ اگر شراب سے بدتر کوئی چیز ابن آدم کے پیٹ میں داخل ہو تو میری بیوی کو طلاق۔ امام مالک رحمۃ اللہ کا زمانہ تھا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا اور واقعہ بیان کیا کہ ایسے ایسے ہم نے صحابی کو دیکھا اور ایک قسم کھا لی کہ شراب سے بدتر اگر کوئی چیز ہے تو میری بیوی کو طلاق۔ تو کیا میری بیوی کو طلاق واقع ہو گیا؟ امام مالک رحمۃ اللہ نے کہا حتی انظر فی مسئلۃ، جاؤ میں تمہارے مسئلے میں غور کروں گا۔ کوئی ضرور نہیں ہے کہ جو بات پوچھی جائے عالم اسی وقت بتا دے، کہا جاؤ تمہارے مسئلے میں غور کروں گا۔ وہ آدمی گیا، دوسرے دن آیا، امام مالک رحمۃ اللہ نے کہا تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ تیسرے دن آیا، امام مالک رحمۃ اللہ نے کہا کہ تمہاری بیوی کو طلاق واقع ہو۔ اس نے کہا کیسے؟ امام مالک رحمۃ اللہ نے کہا انی تصفحت کتاب اللہ وسنت نبیہ فلم ارى شیئا اشر من الربا، میں ان 2 دنوں میں پورے قرآن کو پڑھ ڈالا اور احادیث کے ذخیرے کو کھنگال ڈالا، ہم نے ربا سے، ایک طرف سے سود سے بدتر کسی چیز کو نہیں دیکھا ہے، کیونکہ اللہ آدم فیہ بالحق، اللہ تعالیٰ نے سود کے بارے میں جنگ کی بات کہی، شراب کے بارے میں جنگ کی بات نہیں کہی ہے۔ گویا شراب سود سے بدتر ہے اور سود سب سے زیادہ ہے، سب سے بری چیز ہے، لہذا تمہاری بیوی کو طلاق واقع۔ تو میرے بھائیوں یہ سود سب سے بدتر چیز ہے۔ تو چاہے یہ خبائث کی چیزیں ہوں، چاہے نشہ کی چیزیں ہوں، چاہے باطل طریقے سے کھانا ہو، دھوکہ دے کر کے، جھوٹی قسمیں کھا کر کے، ناک توڑ میں کمی کر کے، جتنی چیزیں ہیں اگر بدقسمتی سے ہمارے یہاں پائی جاتی ہے، اس کا زبردست خسارہ، زبردست نقصان، اور یہ نقصان اخروی اعتبار سے نہیں دنیاوی اعتبار سے ہے، کیونکہ حرام خوری ان گناہوں میں سے ہے جس کی سزا اللہ تعالیٰ بسا اوقات اسی دنیا میں دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 81 کے اندر 81 کے اندر بیان کیا ہے کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِیہ، جو پاکیزہ روزی
چھوڑ کر کے حرام کو نہ بناؤ. فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا، تم پر میری ناراضگی اترے گی، تم پر میرا عذاب نازل ہوگا. وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، جس آدمی پر میرا غضب نازل ہو جائے، میرا عذاب نازل ہو جائے، وہ آدمی تباہ و برباد ہو گیا. جی ہاں میرے بھائیوں، حرام خوری کا، حرام کمائی کا، حرام کمائی کے ذرائع کا سب سے بڑا نقصان کہ ایسے لوگوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا، اللہ کی ناراضگی اترتی ہے. اور اللہ کی ناراضگی کی مختلف شکلیں ہیں میرے بھائیوں. ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ گزشتہ قوموں کی طرح سور اور بندر بنا دے. ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بستیوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر دے، اوندھے کو پٹک دے. ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آگ کی اور پتھروں کی بارش کرے. اللہ کے عذاب کی مختلف شکلیں. اگر میں کل شکلوں کی تشریح کروں تو ممکن ہے کہ بعض پیشانیاں شکن آلود ہو جائیں، آپ کی طبیعتوں پر یہ بات نہ گزرے، لیکن یہ صحیح ہے میرے بھائیوں. ہم اپنے سماج میں ایسی بہت ساری شکلیں دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی بظاہر صحت مند ہے، تندرست ہے، پتہ چلا چیک اپ کرایا اور کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا. سب کچھ ہے، اولاد کا فرمان لاکھوں میں کھیل رہا ہے، مناسب رشتہ نہیں مل رہا، پر مقدمات لڑائی جھگڑے میں پھنسا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ کی ناراضگی کی ہو سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے پورے سورہ آیت نمبر 30 کے اندر بیان کیا ہے، مشہور آیت ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُم، تمہیں جو جو مصیبت پہنچتی ہے تمہارے اعمال بد کا نتیجہ ہے، تمہاری برائیوں کا نتیجہ ہے. وَيَعْفُو عَن کَثِیرٍ، یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ بہت ساری چیزوں کو معاف کر دیتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے. سورہ روم آیت نمبر 41 میں اللہ نے بیان کیا ہے، ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَیْدِی النَّاسِ، کہ وہ زمین پر جو فساد برپا ہے لوگوں کے برے اعمال کا نتیجہ ہے. لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِی عَمِلُوا، تاکہ اللہ تمہارے بعض عملوں کا مزہ تم کو چکھائے. لَعَلَّهُمْ يَرْجُونَ، تاکہ تم برائیوں سے لوٹ جاؤ. یہ لوٹنے کے لیے، پلٹنے کے لیے، یہ احساس دلانے کے لیے کبھی کبھار اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے. جی ہاں میرے بھائیوں، ہمارا رب اتنا رحم الرحیم ہے کہ کبھی نہیں چاہتا کہ اپنے بندوں کو سزا دے. یہ تو بندوں کی ہرما نصیبی ہے، ہم بندوں کی بدبختی ہے جب اللہ کے قوانین کی، اللہ کے ضوابط کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اللہ کے حقوق کو تجاوز کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم کو سزا دیتا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ اتنا رحم الرحیم ہے، کبھی بھی اپنے بندوں کو سزا نہیں دینا چاہتا. صحیح بخاری کے کتاب الادب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، جعل اللہ الرحمۃ مئۃ جزء، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے مقرر کیے. کتنے؟ 100 حصے. امسک عنہ 99 جزء، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 99 حصے اپنے پاس روک لیے. وَأَنزَلَ إِلَى الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا، انہیں زمین پر صرف ایک حصہ اتارا. فَمِن ذَلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَحَمُ الْخَلَائِقُ، رحمت کے اسی ایک حصے سے دنیا میں جتنی مخلوقات پائی جاتی ہیں سب میں شفقت، پیار، ممتا پایا جاتا ہے. ہم کو آپ کو کتنا مائنس پوائنٹ ملا ہوگا دنیا کا کوئی کیلکولیٹر کیلکولیٹ نہیں کر سکتا. لیکن اس کے باوجود سماج میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ ہماری ان سے گفتگو نہیں، قطع تعلق مہینوں سے نہیں، برسوں سے سلام کلام نہیں ہے، کھانا پینا نہیں. لیکن اگر اس کی جوان اولاد وفات پا جائے، وہ کسی حادثے کا شکار ہو جائے تو دشمن ہونے کے باوجود بھی ہم اس کے یہاں جاتے ہیں، ہمدردی کے 2 بول بولتے ہیں. بسا اوقات ہماری آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جاتے. دشمن کی تکلیف پر ہم رو دیتے ہیں اور ہماری تکلیف پر، ہمارے
خوش ہو سکتا ہے. کبھی کوئی بولتے ہیں اللہ کی مرضی اللہ کی خوشی نہیں دیتا ہے. ہمارا رب اس کے پاس 99 حصے ہے، وہ ہماری تکلیف پر کبھی راضی نہیں ہو سکتا. وہ تو ہم جب خلاف ورزی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو سزا دیتا ہے. ایک مثال دیکھو، صحیح مسلم کی حدیث کے راوی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس کچھ قیدی لائے تھے. فَإِذَا برادری نے سبیہ تسا، ان قیدیوں میں سے ایک عورت تھی جو چکر لگا رہی تھی، دو رہی تھی، کہتے کچھ تلاش کر رہی تھی. وجدت سبیہ، اچانک اس نے ایک چھوٹا بچہ پایا جو غالباً اسی کا تھا، تلاش کر. حدیث میں بڑا خبر، جلدی سے اس بچے کو اٹھا لیا، وَأَلْزَقَتْهُ بِبَطْنِهَا، اور اٹھا کر کے اپنے سینے سے چپکا دیا. وَأَلْزَقَتْهُ، اور دودھ پلانے لگی، دودھ پلانے لگی. صحابہ موجود ہے، نبی موجود ہے، کپڑا ہٹا کر کے دودھ پلانے لگی. اللہ کے نبی نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنے صحابہ سے کہا اَتَرَوْنَ هَذِهِ الْمَرَأَةُ طَاهِرَةً وَلَدَهَا فِي. اے صحابہ بتاؤ، کیا یہ عورت جس کے اندر اتنی شفقت، اتنا پیار، اتنا ممتا ہے، کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ قُلْنَا لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، ہم نے کہا نہیں اے اللہ کے رسول، ممکن نہیں ہے کہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے. نبی نے کہا لَلَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَٰذِهِ الْمَرْأَةِ بِوَلَدِهَا. یہ عورت اتنی شفیق و مہربان اپنے اس بچے پر ہے، اللہ اس سے کہیں زیادہ مہربان اپنے بندوں پر ہے. اللہ کبھی نہیں چاہتا کہ اپنے بندوں کو سزا دے. تو حرام خوری، حرام کمائی کے ذرائع کا سب سے بڑا خسارہ کہ ایسے لوگوں پر اللہ کا عذاب اترتا ہے، اللہ کی ناراضی اترتی ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے. اللہ کی ناراضگی کی مختلف شکلیں. اور حرام خوری کا ایک اور بڑا زبردست نقصان سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اگر بدقسمتی سے ہماری کمائی حرام کی ہے، ہماری کمائی کے ذرائع حرام کے ہیں، یا ہمارا کھانا پینا حرام کا ہے، تو ہم اللہ کے گھر میں قبولیت کے اوقات میں سجدے کی حالت میں اللہ سے دعا کی کریں گے تو اللہ ہماری دعاؤں کو رد کر دے گا. سب سے بڑا خسارہ صحیح مسلم کتاب الزکات میں امام مسلم نے باب قائم کیا ہے، باب قبول الصدقۃ من العشر الطیب. اور اس باب میں ایک روایت نقل کی ہے، نبی روایت سے ہے کہ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اتنی سفر دور دراز کا سفر کر کے آیا، جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اکبر جس پر میل کچیل ہے، درد و غبار ہے، یمد الیہ السماء، آسمان کی طرف اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے، یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب. ومطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اس کی غذا حرام. نبی فرماتے ہیں اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اس حدیث کو سمجھنے کے لیے چھوٹی سی روایت آپ دیکھ لیں. حدیث میں ہے ثلاث دعوات، 2 منٹ معذرت کے ساتھ، ثلاث دعوات لا ترد، 3 قسم کی دعائیں رد نہیں ہوتی. بعض اوقات ثلاث دعوات مستجابات، 3 قسم کے لوگوں کی دعائیں مستجابات ہیں. بعض اوقات ثلاث دعوات مستجابات لا شک بھی، 3 قسم کے لوگوں کی دعا قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں سے ایک ہے دعوت المسافر. مسافر کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، ضرور قبول کرتا. اب یہ آدمی مسافر دور دراز کا سفر کر کے آیا، اللہ سے دعا کر رہا ہے، اس کی دعا قبول ہونی چاہیے لیکن نہیں ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا کھانا حرام تھا، اس کا پینا حرام تھا، اس کا لباس حرام تھا. جی ہاں میرے بھائیوں، اگر بدقسمتی سے ہماری کمائی حرام کی، ہمارا کھانا حرام کا ہے تو ہماری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ رد کر دے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کتاب و سنت کی صحیح سچی عطا فرمائے، حلال کھانے کی توفیق دے، حرام سے سب کو کلی طور پر محفوظ رکھے. جب تک دنیا میں زندہ رکھے، ایمان اسلام کو زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہوگی ایمان اسلام کرو. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
یہ تھے شیخ محترم جو بہت ساری باتیں حلال و حرام کے تعلق سے ہمارے درمیان رکھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں کو سننے سمجھنے اور اپنی زندگی میں اسے نافذ کرنے کی توفیق دے۔ آپ تمامی حضرات کا میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ تمامی حضرات نے اپنا قیمتی ٹائم اس پروگرام کے لیے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ سارا پروگرام، یہ ساری باتیں ہمارے لیے مفید ثابت ہو اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے۔ اسی کے ساتھ میں مجلس اختتام کا اعلان کرتا ہوں۔ فجزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔